اور ذات کو، اور اس کے بعد آپ نماز گزاران جمعہ، مومنین کرام، والیان حیدر کرار، بندگان خدا کو تقوی الہی کو اپنی زندگی کا منشور بنانے کی نصیحت کرتا ہوں۔ تقوی الہی والے قانون کے ساتھ اپنی زندگی کا ہر مرحلہ گزارنے کی طرف دعوت دیتا ہوں، اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ تقوی کے علاوہ طغیان ہے، اور طغیان انسان کے لیے اس جہان میں بھی بربادی ہے، اور مرنے کے بعد طغیان کی جگہ جہنم ہے۔ پچھلے چند خطبوں سے ایک نہج البلاغہ کا خطبہ زیر بحث تھا۔ ان خطبات کے لیے پہلے چند دفعہ عرض کیا ہے کہ چونکہ ہمارے ائمہ طاہرین معجز نما تھے، اس وقت کا ظاہر جو جناب امیر کے سامنے بندے بیٹھے ہوتے تھے وہ آپ سے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اس میں کوئی توہین نہیں ہے۔ اس وقت یہ ظاہری علوم یا سکول کالج اس حد تک شرح خواندگی نہیں تھی۔ وہاں جہاں جناب امیر نے خطبے دیے ہیں، لیکن ان لوگوں میں یہ خطبے علی دے سکتا ہے۔ ہم جب اس خطبہ کو دیکھتے ہیں تو ہمارا عقل جیسے تحیر میں پڑ جاتا ہے۔ یہ آپ شاید محسوس کرتے ہوں گے کہ مولانا کی خطابت کی کمزوری ہے کہ کبھی یوں چلے جاتے ہیں، کبھی واقعاً جو جملات نہج البلاغہ ہیں، ایک تو ہے جیسے وہ برادران کے حافظ قرآن مجید پڑھتے ہیں نا، سنا ہوا ہے حافظوں سے قرآن مجید یا نہیں؟ کبھی اس سال نہیں گئے تو آئندہ سال تراویح پڑھنے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ حافظ قرآن کس طرح پڑھتا ہے۔ اس طرح قرآن پڑھنے اور نہج البلاغہ پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو ایک عاقل بندہ ہے، جو یعنی سمجھنا اور سمجھانا چاہتا ہے، تو ایک بحر بے کراں ہے جس کے اندر جا کے ڈوب جاتا ہے انسان۔ قرآن مجید بھی اس طرح ہے اور نہج البلاغہ بھی اس طرح ہے۔ بہرحال جو جملہ تلاوت کیا تھا پچھلے دنوں میں، اور میں نے ہر جمعے کے بعد، عصر کے بعد چند منٹ ہوتے ہیں نہج البلاغہ کے لیے، وہی بڑی وہ نا امیدی ہوتی ہے ایک طرح کی کہ 20 منٹ بیٹھنے کی ہمت نہیں ہے۔ بیٹھا کریں، وہاں آپ سوال کر سکتے ہیں، اس لیے یعنی جو ہے خطبے میں چونکہ محدودیت ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کچھ کام جو ائمہ نے کیے ہیں یا ائمہ کے اصحاب نے کیے ہیں، ہم جب ان کے بارے میں سوچتے ہیں تو عقیدتاً ان کو داد دیتے ہیں، نعرہ لگا دیتے ہیں، لیکن ہماری سمجھ میں آنے والے وہ کام نہیں ہے۔ بارہا عرض کیا ہے کہ کربلا ہر روز کربلا ہے، امام کی طرف منسوب جو ہے کل یوم عاشورہ ہے۔ اگر عاشورہ آپ قدم قدم پر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو
اس پر کبھی سوچا ہے کہ سردار کہہ رہا ہو کہ جنت کا میں ضامن ہوں، میں نے بیعت بھی آپ کی گردنوں سے اٹھا لی ہے، اور اس میدان میں کل زور تک سب نے مارے جانا ہے، لہذا میں آپ کو راستہ بتا رہا ہوں، ابھی رات کے اندھیرے میں اتنے دور چلے جائیں کہ کل جب میں غربت کا استغاثہ بلند کروں، جاؤ آپ کی بیٹیاں آپ کا راستہ دیکھ رہی ہیں، جاؤ آپ کے گھر آپ کے منتظر ہیں۔ عرض کر رہا تھا اگر کربلا آئینہ ہو ہمارے لیے اور کربلا کے ساتھ ہم زندگی بسر کریں تو ایک دن بلا بیٹھ کے سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج بہت سارے آپ میں سے یہ جو آپ آئے بیٹھے ہیں ان کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ آپ متدین ہیں، آپ بندگان خدا ہیں، آپ کو احساس ہے حلال و حرام کا، لیکن زندگی اسی میں بسر ہو رہی ہے کہ ہر روز بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ آئندہ نہیں کرنا اور یہ کرنا ہے، خود چاہتے ہیں کہ یہ کریں۔ مثلا کون چاہتا ہے کہ نماز تہجد نہ پڑھے جس نے اس کی فضائل سنے ہوئے ہیں؟ کون چاہتا ہے اللہ کی راہ میں انفاق نہ کرے؟ کون چاہتا ہے امام زمانہ کی زیارت نہ ہو اس کو؟ اور نصاب ہے اس پر پورا اترے تو امام تو غائب نہیں ہے، ہم اس سے غائب ہیں، لیکن نہیں کام ہو پا رہے۔ یہی نماز نہیں ہماری وقت پر ادا ہوتی، اور بہت سارے کام ہیں، عادتیں ہیں، مجبوریاں ہیں، غلط کام ہیں، پتہ ہے کہ ان سے نقصان بھی ہوتا ہے اور ٹھیک بھی نہیں ہے، شرم آور ہے، لیکن پھر ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو دیکھیں اور پھر یہ کیوں، کون کراتا ہے، کس سے ہوتے ہیں؟ یہ دنیا کی ہماری کچھ بچوں کی طرف سے مجبوریاں ہیں، کچھ شادی کے بعد مجبوریاں پیدا ہو گئی ہیں، کچھ بچوں کے جوان ہونے کے بعد اور مجبوریاں بڑھ گئی ہیں، ان میں اسیر ہیں۔ پچھلے خطبے میں آیت پڑھی تھی کہ شہوات اردو اور پنجابی والی نہیں، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ سب شہوات ہیں۔ اگر آپ کو بیوی دین سے دور کرتی ہے، بیٹے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، آپ کا گھر، بیوی جو نصف ایمان ہے، بیٹا جو نعمت ہے، بیٹی جو رحمت ہے، شیطان انہی کو آپ کے لیے شہوت وہ ہوتی ہے جو بڑی ہوئی خواہش انسان کو انسانیت سے روک لے، عقل مداری سے روک لے، خدا کی بندگی سے روک لے۔ ہماری بہت ساری مجبوریاں ہیں، بہت سارے بندے زکوٰۃ اور خمس کے قائل ہیں، لیکن بنین اور نساء نہیں دینے دیتے۔ ان کے اخراجات، ان کو اگر آپ پورے کرتے رہے تو آپ مر جانا ہے، آپ نے مر گئے ہیں ان کے پورا کرنے والے، اور پورا نہیں ہوا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کربلا کے آئینے میں اگر اپنے آپ کو چیک کریں کہ ان کو کیا نظر آ رہا تھا، وہ کیا سن رہے تھے، کہ منتیں کر رہے تھے کہ مولا حکم نہ دینا یہاں سے جانے کا، رو رہے تھے اس درد میں کہ کہیں مولا یہ نہ کہیں کہ اٹھ کے چلے جاؤ، اور اطمینان تھا، اطمینان ایسی حالت میں کہ کل
ہمارے بچوں نے یتیم ہو جانا ہے، ہم نے مارے جانا ہے، ہماری لاشیں دفن کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ سن کے اطمینان تھا. یہ ملتا ہے آپ نے کہ ایک عاشور کی رات کسی نے نا، ایک صحابی سید الشہداء نے دوسرے کے ساتھ ہنس کے کوئی بات کی، جیسے عام آدمی جب عام حالات میں ہوتا ہے تو اس نے اس کو تھوڑا ڈانٹ کے کہا کہ آپ کو مذاق یاد ہے، یہ رات کون سی ہے؟ تو اس نے کہا میری تاریخ جا کے دیکھ لے، میں اصل مذاق کرنے والا انسان آج میں اس کیفیت میں اس لیے ہوں کہ آج مجھے یقین ہے کہ کامیابی ہمارے قدم چوم رہی ہے. یہ کیسے ہوتا ہے، اس کا نصاب کیا ہے؟ وہ قرآن اور نہج البلاغہ ہے. قرآن مجید کی تمام صورتیں اس لحاظ سے پڑھیں. میں نے عرض کیا کہ اپنے آپ کو اس کے آئینے میں چیک کرتے جائیں کہ یہ خلا سرابیل الشہوات، شہوات اس کا لباس اتار دیا ہے. وَتَخَلَّى مِنَ الْهُمُومِ إِلَّا هَمًّا وَاحِدًا، تمام دنیا کے غموں سے خالی کر دیا اپنے آپ کو اس نے. جناب امیر کہہ رہے ہیں تو کر سکتا ہے نا بندہ. نہج البلاغہ اور قرآن مجید میں کوئی ایسا ڈیمانڈ نہیں ہے علی کی اور علی کے خدا کی آپ سے جو آپ کہہ رہے ہوں کہ میں شوگر کی وجہ سے پوری نہیں کر سکتا. شوگر شہوات کی وجہ سے ہوتی ہے، شہوات کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ جو ہوتا بدنی امراض ہیں، بہت سارے امراض ہیں بدنی، کینسر، اس کی وجوہات پیچھے جائیں تو انہی شہوات کے اندر اگر شہوات سے بچا ہوا وہ انسان تو بہت ساری بدنی بیماریوں سے. پیٹ کی ایک شہوت ہے. میں نے پہلے بھی ایک جملہ عرض کیا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا. اب امام نے کہا ہے تو مان لیں اس جملے کو. امام نے فرمایا کہ میں ضامن ہوں کہ آپ کو بیماری لگ ہی نہیں سکتی، دو کام کریں. اب کتنے کام کرتے ہو شوگر کے مریض ڈاکٹر کے کہنے پر؟ چونکہ ڈاکٹر آپ کا امام ہے نا، جعفر صادق تو امام اگر ہوتا تو پھر اس کی بھی بات آپ کو پتہ ہوتا کہ وہ کیا فرما رہے ہیں شوگر سے بچنے کے لیے. فرما رہے ہیں کہ جب تک بھوک نہ لگے دسترخوان پر جاؤ نہیں. یہ غلط کسی نے آپ کو کہا ہے کہ میں نے باقاعدہ اس کے بارے میں یعنی روایات پڑھی ہیں، میں نے تھوڑی سی تحقیق کی ہے تب کہہ رہا ہوں. نہ بھوک لگے تو اس کا مطلب یہ ہے جب آپ کی صحت ٹھیک ہے، یعنی بیماری وہ تو اور چیز ہے نا. اس کا مطلب ہے معدہ وہ آپ کو سگنل دے رہا ہے کہ ابھی اور کھانے کی گنجائش نہیں ہے، نہ کھاؤ. ایک ہمارے بزرگ ہوتے تھے، وہ دیہات میں ایک شادی اور ایک ونگار آپ نے نہیں سنی ہوئی. وہ جب کسی کو بلاتے تھے نا کہ گندم کاٹنی ہے یا ہل چلانے ہیں تو بلاتے تھے اور پھر ان کو کھانا کھلانا ہوتا تھا. انہوں نے دن گنے ہوئے ہوتے تھے کہ آج فلاں کی شادی آ رہی ہے، اور باقاعدہ رات کو اپنی بیگم کو بٹھا کر تاکید کر رہے ہوتے تھے کہ کل صبح دوپہر شام آپ نے بچوں کو کھانا نہیں دینا چونکہ رات ہم نے شادی پہ جانا ہے. لڑائی میں نے سنی تھی ان کی کہ
بچے بھوک سے پھر کھانا مانگتے تو ماں تھی بیچاری، اس نے دے دی، اس نے کہا آپ نے تو وہ جو ہم نے ادھر پیسے دینے تھے شادی پر وہ میرے ضائع کر دیے، اب کیا فائدہ جب بچوں نے پیٹ بھر لیا ہے تو اب شادی پہ جانے کا فلسفہ ہی ختم ہو گیا۔ دوسرا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ابھی جب کھانے کے لیے بیٹھ گئے ہیں دسترخوان پر تو کچھ بھوک باقی ہو تو چھوڑ دیں دسترخوان، یہ اس سے تھوڑا مشکل ہے۔ بھیڑیا آپ نے نام سنا ہوا ہے لیکن ہو سکتا ہے چڑیا گھر کے علاوہ دیکھا ہوا نہ ہو، پہلے تھے، اب چونکہ حکمران پاکستان کے بھیڑی ہیں تو وہ چلے گئے ہیں کہ ہماری جگہ انہوں نے لے لی ہے۔ وہ بھیڑیا اس کا ہمارے بزرگ بتاتے ہیں گاؤں میں جہاں بھیڑیں اور بکریاں ان کو وہ کرتے تھے نا، بھیڑیا کوئی بڑا جانور نہیں ہوتا، گدھے جتنا بھی نہیں ہوتا، گدھے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، یعنی یہ لیلے بکرے سے اس کے قریب ہوتا ہے اس کا، یعنی ایک بکری یا بکرا وہ مشکل سے کھا سکتا ہے، اتنی اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے پیٹ کی، لیکن ایک بھیڑیا وہ کہتے ہیں کبھی کبھی 20 بھیڑیں مار کے چلا جاتا تھا، 20 بھیڑیں۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ ماری جا رہا ہے کہ ابھی تھوڑا ہے، ابھی تھوڑا ہے، ابھی کم ہے۔ یہ تو پیٹ کی شہوت ہے، بہت چھوٹی ہے پیٹ کی شہوت۔ فرج کی شہوت، میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ حقیقتیں، اس کو بے حیائی کی باتیں نہ سمجھیں، تاریخ پڑھیں تھوڑا سا، اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ یہ جو انگیزہ اسی طرح جس طرح کھانا اور پینا ہے، اسی طرح ایک انگیزہ ہے، جیسے انسان کھائے پیے بغیر ایک ہدف سے پیچھے رہ جاتا ہے، اگر اللہ نے ایک کشش رکھی ہے تاکہ کھائے پیے اور جیے، کام کرے، اپنے ہدف زندگی سے پیچھے نہ رہ جائے، اسی طرح ایک غریزہ رکھا ہے کہ یہ تولید نسل کرے۔ اگر آپ کو بھوک نہ لگے تو آپ کھانا نہ کھائیں اور مر جائیں، اسی طرح اگر آپ میں غریزہ جنسی نہ ہو تو کوئی بھی جو غریزہ جنس ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ آج کے دور میں 2 بچے، تو وہ لیکن زین للناس زینا، تزیین جب کر دے نا شیطان انہی غریزوں کو، پھر بندہ پاکستان کھا جاتا ہے لیکن پیٹ فل۔ یقین کریں ایسے بندے ہیں جن کی ایج گزر گئی ہے غریزہ جنسی کی، یہ میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بوڑھا آدمی جا کے بیٹھتا ہے چوراہے پہ، بیٹھے ہوتے ہیں بوڑھے 60-70 سال کے اوپر کے، کیوں بھائی؟ اب آپ کا پنکھے کے نیچے بیٹھنے کا اور آرام کرنے کا، ادھر کیوں سارا دن جہاں سے لوگ گزرتے ہیں اس کی اب وہ طاقت ختم ہو گئی ہے، لیکن سارا دن نامحرموں کو دیکھتا ہے اور لذت لیتا ہے۔ اس سے کم سزا کوئی اور ہے شہوت پرستی کی؟ جوتے لگتے ہوئے دیکھیں سفید ریشوں کو، کوئی شریف گزری ہے اور چشم چرانے اس نے منہ پہ جوتا مارا ہے۔ اور یہ چیزیں کیوں
نہیں ہمیں نظر آتی. جناب امیر نے فرمایا کہ جب یہ شہوات کے لباس سے باہر آیا ہے اور تخلی من الہموم الا ہمن واحدہ، اس کا غم ایک ہی غم، اس کا ہم ایک ہی ہم ہے. انفرادی فخارج من صفت العما، جب یوں کرے گا تو یہ اپنے اندھے پان سے باہر آئے گا. ہمیں نماز رہ جاتی ہے اور کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم سال ہا سال سے خمس نہیں دے رہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم غیبت کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، کینے سے دل بھرے ہوئے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ جب اندھا ہو تو وہ نہیں دیکھتا. میں نے پہلے مثالیں دی تھی، جوادی عاملی کی تعبیر یہ کہ جب کسی کو بے ہوشی کی دوائی کھلا کر بے ہوش مد ہوش، اس کو اوپر سے جتنے تیر ماریں، تلواریں ماریں، گولیاں ماریں، خنجر ماریں، اس کو تو نہیں پتہ چلتا. گناہ خنجر ہے، گناہ تیر ہے، گناہ تلوار ہے، گناہ زخم ہے. معصوم نے فرمایا ہے اتنی تیز چھری کٹے ہوئے گوشت میں نقصان نہیں کرتی جتنا ایک نامحرم کی طرف آنکھ ایک جوان کے نازنین وجود کے اندر غلط اثر کرتی ہے. جیسے بار بار چھری مارنے سے جو گوشت کی حالت ہو جاتی ہے، وہ آپ کی انسانیت کی حالت ہو جاتی ہے بار بار گناہ کرنے سے. کیوں نہیں سمجھ آتی؟ یہ جناب امیر فرما رہے ہیں کہ یہ جو آنکھوں کے سامنے شہوات کا پردہ ہے، اس کو کبھی ہٹا کے دیکھیں کہ آپ کی شکل کیا بنی ہوئی ہے. ٹائم پہلے خطبے کا ختم ہو گیا ہے. بعض کے مہربانی کیا کریں 20 منٹ بعد میں نہج البلاغہ کے لیے دیے کریں. کسی کے ذہن میں یقیناً سوال ہوگا کہ مولانا صاحب جمعے تے آ وینے تو ہن اگوں تسی مطلب یہ سارا کچھ ہم چھوڑ دیں تو جائیں کدھر؟ میں نے عرض کیا ہے کہ شہوات اس کو چھوڑیں، نہ ضروریات کو چھوڑیں. جتنے اولیاء خدا گزرے ہیں انہوں نے شادی کی تھی، ان کی اولاد تھی، ان کا پیٹ تھا، جتنی ضروریات آپ کی ہیں، ایک ولی خدا آپ اور ولی خدا یوں نہیں ہے کہ اس کے ساتھ پیٹ نہیں ہے، اس کے بیوی بچے نہیں ہیں. بیوی بچوں کی جو ضروریات ہیں جیسے آپ کی ہے، ولی خدا بھی پوری کرتا ہے، اپنے بچوں کو پالتا ہے، آپ سے بہتر پالتا ہے. آپ تو خیانت کرتے ہیں پالنے میں، وہ نہیں کرتے جو خدا والے ہیں. صرف اس جملے پر میں وَتَخَلَّى مِنَ الْهُمُومِ إِلَّا هَمًّا وَاحِدًا. اب ٹائم بالکل ختم ہو گیا اور اس میں تھوڑا سا یعنی دقیق جملہ تھا. ایک دفعہ آپ ایک ایک خواہش کے پیچھے چل پڑتے ہیں، یہ خواہشات پوری ہونے والی نہیں، اور ان کے پیچھے بھاگنے میں غم ہے، غم لا تعداد غم، جن کی وجہ سے معاشرے کے 80% افراد کو آج شوگر ہے. اس کی وجہ ایک یہی ہے کہ یہ خواہشات پوری نہیں ہوتی اور ٹینشن ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے. سرگودے کا شاعر ہے پنجابی کا، جو پنجابی ذوق رکھتے ہیں، انہوں نے حیات بھٹی، وہ کہہ رہا تھا پہلے لوگوں سے جب پوچھتے تھے نا ہاں بھائی کیا حال ہے تو آدھیان شکر ہے پنجابی میں، اور آج کل پوچھے نا کیا حال ہے تو کہتے ہیں شوگر ہے. آپ اگر ہم بنائیں گے اپنی بیوی کو، بچوں کو، پیٹ کو، غریزے کو،
تو یہ کبھی پورا ہونے والا نہیں۔ اور معصوم کا فرمان ہے کہ خواہشات امراء اور سلاطین کی بھی پوری نہیں ہوتی، ضروریات فقیروں کی بھی پوری ہوتی ہیں۔ آپ اپنا ہم اور غم حسین بنائیں۔ یہ ایک غم دل میں رکھیں، جہاں جہاں حسین کہے وہاں وہاں بچوں کی ضروریات پوری کر، جس ضرورت پوری کرنے سے حسین روکے وہاں رک جاؤ۔ یہ عزاداری ہے، یہ ماتمی ہونے کا اصل معنی ہے۔ جہاں حسین کہے کہ یہ بیوی کی خواہش پوری کر، وہاں کرے گا تو حسینی بھی ہے، تو علوی بھی ہے، تو ولی خدا بھی ہے۔ تجھے اس ایک بچے اور بیوی کی ایک خواہش پوری کرنے پر کئی ہزار نوافل کا ثواب ملے گا۔ کام وہی کر رہا ہے، لیکن آپ کا ہم وہ خواہش نہیں، بلکہ جو تیرا مولا ہے اور جس کا تو غلام ہے، اس مولا کی رضا وہ ہم ہے۔ وہ جدھر لے جاتی ہے جا، جدھر سے روک لیتی ہے رک جاؤ۔ حسین تو اتنے کریم ہے، وہ تو عاشور کی رات بھی کہہ رہے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی اولادیں یتیم ہوں۔ آپ کو تو کربلا میں نہیں ہے۔ اس خواہش کے پیچھے جائیں جس پر اللہ راضی ہو اور اللہ کے، یہ ایک ہم بنا لیں، پھر اس آپ کے تمام غموم جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر ان کے پیچھے چلیں گے اس ایک کو چھوڑ کر تو ہزاروں غم ہوں گے جو پورے ہونے والے نہیں ہیں۔ فراز پتہ نہیں کدھر کا ہے، رہے گا شکوہ ہمیشہ تقدیر سے، یہ فراز جس کو عمر بھر چاہا اسی کو عمر بھر ترسے، یہ تو پوری ہونے والی ہی نہیں ہے۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الاطیبین الانجبین المنتجبین المنتخبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم صلی وسلم علی امیر المؤمنین وقائد غر المحجلین مولا المواحدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وعلی سیدۃ النساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین فاطمۃ بنت محمد صلوات اللہ علیہ وعلی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وصبط نبی الرحمہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم المہدی الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا۔ اللہم عجل فرجہ وساہل مخرجہ واکحل ناظرنا بنظرۃ منا الیہ۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہمیں تقوی الہی کو اپنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بالکل وقت خطبے کا ختم ہے۔ بہت بڑی مناسبت، آج 12 ذی القعدہ ہے۔ گزشتہ روز 11 ذی القعدہ کو ولادت باسعادت تھی امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی۔
کم از کم ایک فرمان ولادت اور شہادت پر اس شخصیت کا آپ کو اگر عربی میں نہیں آتا تو اردو میں کہ وہ کہتے کیا تھے، ان کی گفتار کیا تھی، ان کی رفتار اور سیرت کیا تھی. میں پڑھنا چاہتا تھا حدیث، اپنے آپ کو میں نے کہا کہ آئینہ میں دیکھا کرے قرآن اور اہل بیت کے. فرما رہے ہیں لا یتمو عقل امرئ مسلم الا بعشرۃ خصائل. عقل آپ اپنے مخالفین پر گردن بلند کر کے یہ فخر کیا کریں کہ ہمارے ائمہ عقل ہیں. آیت اللہ جوادی عاملی حافظ اللہ فرماتے ہیں ہم ان زری کی پجاری نہیں ہیں، ہم غیر خدا کی پرستش نہیں کرتے. ان کی چوکھٹ کے بوجھ سے اس لیے دیتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ عقل کیا ہے. فرمایا عقل تمام نہیں ہوتا مگر 10 چیزیں پوری نہ ہو جائیں. اب آپ ایسے فہرست وار سن لیں، میں عربی نہیں پڑھتا. جب تک دوسروں کے کم اچھائی کو زیادہ نہ دیکھے، دوسرے کی کم اچھائی ہے اس کو زیادہ دیکھے، اپنی زیادہ اچھائی کو کم دیکھے. الخیر منہ المعمول والشر منہ مامون. خیر اس سے پہنچے، شر اس سے کسی کو نہ پہنچے. ولا یسأم عن طلب الحوائج الیہ. لوگوں اگر اللہ نے ایسی حیثیت دی ہے معاشرے میں کہ لوگ آتے ہیں اور اس سے کوئی نہ کوئی ان کی حاجت پوری ہو جاتی ہے. اے میرے مومنو، بزرگوں اور بھائیوں، کہتے ہیں وہ اس سے تھکتا نہیں ہے. کل بھی آیا، آج بھی آیا، پھر آ گئے. یہ آپ کو دیا کس نے ہے جس کی خاطر؟ دوسرے امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی ایک نعمت ہے کہ اس نے آپ کو چند دن یہ امانت دی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تیرے پاس ہماری حاجت پوری ہوتی ہے. کل تو کھڑے ہو کسی کے دروازے پر. طلب علم سے نہیں گھبراتا. اب وقت میں زیادہ کہہ رہے ہیں اگر اس کو فاقر ہو خدا کے سلسلے میں تو خدا کی نافرمانی میں جو غنا ہے اس سے یہ افضل سمجھتا ہے. اور اگر اس کو ذلت ملے کیونکہ خدا کی پارٹی ہے، اس عزت کو ٹھوکر ہی نہیں مارتا جو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اس کو ملے. میں نے بہت ساری باتیں کرنی تھی، ایک کھلا خط. ویسے حالات پاکستان پر میں کہتا ہوں وہ عاقل ہے ہی نہیں جو ان حالات پر ڈرامے پر گفتگو کرنی فضول ہے، کیونکہ ڈرامے کا کوئی جو ایکٹر ہوتا ہے اور ایکشن ہوتا ہے وہ اصلی ہوتا ہی. یہ مورے ہیں کسی کے چلا رہے ہیں، بندہ ان کے کاموں پر تبصرہ کرے، وقت ضائع کرنا ہے. جیسے کرکٹ پر ہمارے ہو رہے ہوتے ہیں، کرکٹ گیم ہے، گیم پر کیا تبصرہ کرنا ہے، وہ کھیل رہے تھے. لیکن یہ آپ کو بتاؤں کہ تقی عثمانی صاحب کا خط کھلا حکومت اور فوج. حکومت میں فضل اللہ صاحب کو انہوں نے مخاطب کیا ہے اور آرمی کو ڈائریکٹ. انہوں نے کہا لے آؤ اب حکومت، اب آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اب اسلامی نظام قائم کرو. محمد تقی عثمانی دیوبند کے بہت بڑے مفتی ہیں. ان کے بھائی نے پیچھے سال پہلے محرم میں ایک اچھا خطبہ دیا تھا جس میں کہا تھا کہ مجالس کا احترام کرنا چاہیے یہ وہ، اور یزید پر وہ اسلام میں محترم شخصیت نہیں ہے. اتنا فشار ان کی فرقے کی طرف سے اس پر آیا کہ انہوں نے معذرت کی کہ میں نے جو یزید کے حق میں گستاخی کی ہے اس کی معذرت چاہتا ہوں.
یہ دین آنے والا ہے. اب ان حالات کی وجہ سے یہ یاد رکھیں, ہر دن یہ جو دہشت گردی کا کوئی نہ کوئی واقعہ ہو رہا ہے, یہ جو کتا بھونک رہا ہے امام زمانہ کو, جو جوان ہے اب سوشل میڈیا کا, وہ ادھر سے کوئی پاگل اس سے کچھ کہلوایا جاتا ہے تاکہ آپ کو, جن کو ووٹ دیتے ہیں ان کو, آرمی سے کہیں کہ اگر عورتیں بچے اس جرم میں کہ وہ یہاں کے نظام کے خلاف ہیں تو شیعہ یہاں کے امام زمانہ پاکستان میں کوئی فوج یا حکومت کو بھونکے تو اس کی سزا ہے, امام زمانہ کو بھونکے تو اس کی کوئی سزا نہیں ہے. خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد ہمیں اہل بیت کا حقیقی شیعہ اور امام رضا کی نظر میں عقل مند شیعہ بننے کی توفیق مرامت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.